کہ لکھا ہے لوح دل پہ بخط جلی علی. لکھا ہے لوح دل پہ بخط جلی علی. علم نبی کے باپ خدا کے ولی علی. لکھا ہے لوح دل پہ بخط جلی علی. علم نبی کے باپ خدا کے ولی علی. مشکل کشا کا نام ہے مشکل کشا نصیر. مشکل کشا کا نام ہے مشکل کشا نصیر. مشکل جب آ پڑے تو پکارو علی. مشکل کشا کا نام ہے مشکل کشا نصیر. مشکل کشا کا نام ہے مشکل کشا نصیر. مشکل جب آ پڑے تو پکارو علی. ایک قطعہ پیش کرتا ہوں سید الشہداء امام عالی مقام کی خدمت میں کہ نبی کی آنکھ کے دلوں کے چین کا ذکر. نبی کی آنکھ کے تارے دلوں کے چین کا ذکر. علی کے لاڈلے زہرا کے نور عین کا ذکر. نبی کی آنکھ کے تارے دلوں کے چین کا ذکر. علی کے لاڈلے زہرا کے نور عین کا ذکر. میری زبان دہن میں مچل رہی ہے نصیر. میری زبان دہن میں مچل رہی ہے نصیر کہ پیش اہل محبت کرے حسین کا ذکر. میری زبان دہن میں مچل رہی ہے نصیر کہ پیش اہل محبت کرے حسین کا ذکر. حسین کی بارگاہ میں کہ وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے. وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے. زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے. وہ جس کے نام پہ حسین کا کیا نام ہے حسین کے نام کا مقام کہ وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے. زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے حسین بات چلائے تو بات چلائے. جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے. زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جبر کے آگے حسین بات چلائے تو بات چلتی ہے. میرا گلا تھکا ہوا ہے لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ترنم میں 2-4 شعر آپ کو سناؤں. اور یہ بہر بڑی مشکل ہے. ہماری جو متداول ظہور ہیں ان میں اس کا وجود نہیں ہے. یہ ماتروں پر اس کا نظام ہے جو تبلے کے تھاپ
آپ کے جو ماترے ہوتے ہیں، ضربیں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے یہ یعنی پہل ایجاد کی گئی ہے۔ اس کا جو بحر ہے نا، بحر ہے، حضرت ہے، سالم ہے، اکرم ہے، تو ان میں اس کا نام نہیں آتا۔ تو یہ فنکار آدمی جب گائے گا اس کو طبلے کی کھاپ پر، تو اس کے لیے بھی ایک الگ ٹھیکہ متعین کرنا پڑے گا، یہ مشکل ہے۔ سمجھ آئی نا؟ کیونکہ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں ان کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، یہ آپ نہ کہیں کہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، سکھنا چاہیے اس پہرے دے کر آگے نہیں۔ تو یہ میں ذرا آپ غور سے سنیں، 2-4 شعر اس کے میں پیش کروں گا۔ یہ مصائب اہل بیت ہیں، تو میں نے اس میں چند رخ پیش کیے ہیں جس کافی ہے۔ تنہا حسین رن میں، تنہا حسین رن میں، چار سو دشمن کے ریلے، تنہا حسین رن میں، چار سو دشمن کے ریلے۔ یہ وہ منظر ہے کہ جب علی اصغر کو حسین پانی پلانے کے لیے فوج کے سامنے لے گئے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے یا تمہارا غصہ ہے یا جو کچھ ہے، میں تمہارے سامنے ہوں، مجھے پیاسا رکھ لو، یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو تو تم پانی دے دو۔ یہ وہ میں نے منظر۔ اب ادھر سے حملہ ہو رہا ہے، باپ ہے حسین، امام بھی ہے حسین، باپ بھی ہے حسین، ایک بہن کا بھائی بھی ہے، بیٹوں کا باپ بھی ہے، ماں کا بیٹا بھی ہے، کون سے رشتے ہیں، ایک انسان کا حوالہ بھی ہے۔ تو آخر کب تک انسان دل پر پتھر رکھ سکتا ہے؟ حسین بھی انسان تھے۔ تو وہ میں منظر پیش کر رہا ہوں کہ جب اکبر اصغر کو لے کر گئے تو وہ چھینا چھپتی شروع ہوئی نا، تو تیر لگا، تو اب ہر باپ چاہتا ہے کہ میں تو پانی دلوانے کے لیے بچے کو لے گیا تھا، ان ظالموں نے تیر مار دیا کہ مجھ سے چھین رہے ہیں۔ تو ہر آدمی، حسین ہو یا کوئی بھی ہو، تم ہو، آپ ہو، کچھ کوئی بھی ہو، وہ بچے کو بچاتا ہے۔ تو اب اس وقت حسین کے صرف کوئی ایسا آدمی نہیں تھا پاس جو حسین سے اصغر کو لے لے، اصغر کو اٹھا لے، اصغر کو تیر سے بچا لے۔ میں اس منظر کو پیش کر رہا ہوں۔ تنہا حسین رن میں، چار سو دشمن کے ریلے، تنہا حسین رن میں، چار سو دشمن کے ریلے، ایسے میں کون ہو اصغر کو جو گودی میں لے لے، ایسے میں کون ہو جو اصغر کو گودی میں لے لے، گرتے کیوں کر دیکھوں میں خاک پر یوں لختے دل کو، گرتے کیوں کر دیکھوں میں خاک پر لختے یوں لختے دل کو، فضا سے بولی یہ زہرا تو پہلے جھاڑو دے لے، فضا سے بولی، فضا حضور کی نوکرانی کا نام ہے، فضا۔ پھر میرا بیٹا گرے گا حسین، تو فاطمہ آئی تو کہنے لگی فضا پہلے زمین پر جھاڑو دے لے، میرا حسین کہاں گرے گا۔ گرتے کیوں کر دیکھوں میں خاک پر یوں لختے دل کو، فضا سے بولی یہ زہرا تو پہلے جھاڑو دے لے۔ ہر ماں اپنے
بچے کو لوری دیتی ہے، پیار آتا ہے۔ اصغر کی ماں کو بھی پیار آیا تھا۔ اصغر کی ماں، سب کی مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں گھر میں، ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، بچے کو لوری دی جاتی ہے تو مختلف چیزیں گائی جاتی ہیں، آوازیں سنائی جاتی ہیں، بچے کے دل کو، سماعت کو مانوس کیا جاتا ہے، اپنے ساتھ بچہ کھیلتا ہے تو اس کربلا کے یا اس ماحول میں یا اس کے علاوہ کہ وہ اصغر کی ماں کیا لوری دیتی، ممتا کے لب پر تھی، ممتا کے لب پر تھی جاری شب عاشور یہ لوری، شب ممتا کے لب پر تھی جاری شب عاشور یہ لوری، آ جاؤ چاند تیرے ساتھ میرا اصغر کھیلے، آ جاؤ چاند تیرے ساتھ۔ یہاں تو میدان میں کوئی نہیں رہا، میدان میں تو قتل کے لیے سب تیار ہے، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی اپنا نہیں، ایک آسمان پر وہ ہے یا اس کی یہ بنائے ہوئے چاند اور سورج ہیں۔ تو ماں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ چاند تیرے ساتھ میرا اصغر کھیلے۔ اب حسین کا بیٹا اکبر شبیہ رسول، جس کو دیکھ کر کملی والے کا سراپا ذہن میں پھر جاتا تھا، اب وہ رن میں نکل کر جا رہا ہے، باپ کا بازو بن کر اب پھوپھی اماں دروازے تک، در خیام تک اکبر کو لے جا رہی ہیں، آخری بار زیارت کر رہی ہیں۔ پھوپھی اماں نے یہ کہہ کر کہا یا اکبر کو رخصت، پھوپھی اماں نے یہ کہہ کر کیا اکبر کو رخصت، تیرے صدقے اب رن میں جا تیرے بابا ہے اکیلے، تیرے صدقے اب رن میں جا تیرے بابا ہے اکیلے، ایسے میں کون ہو اصغر کو جو گودی میں لے لے۔ زینب نے بڑے صدمے دیکھے، اس علی کی بیٹی کا حوصلہ قابل داد ہے۔ اے امت، تمہاری بھی بہنیں ہیں، تم بھی گھر کے مالک ہو، تمہارے رشتے بھی ہیں، ذرا دیکھو علی کی اس بیٹی کا خطاب دمشق کے دربار میں، اور لٹ کر سب کچھ لٹا کر اپنے سب بھائیوں کو، عزیزوں کو، بھتیجوں کو، 17 افراد۔ امام زین العابدین سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ سرکار آپ عید کے دن بھی نہیں مسکراتے، کبھی آپ عید کے دن ہی مسکرا لیں۔ تو امام سجاد نے فرمایا تھا کہ یعقوب کے علم میں نہیں تھا کہ اس کا بیٹا یوسف دنیا سے چلا گیا ہے، حتمی بات نہیں تھی، ایک گمان تھا اتنا عرصہ ہو گیا نہیں آیا، مر گیا ہوگا، اس کو بھیڑیا کھا گیا ہوگا۔ تو اس شک میں اتنا رویا کہ ساریوں میں اس کی رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، یعقوب اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے شک میں۔ ارے زین العابدین نے تو اپنی آنکھوں سے 17 لاشیں
اپنے گھر کی اٹھتی ہوئی دیکھی ہے، اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو مجھے حیرت ہے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم مسکراتے کیوں نہیں، یا عید کے دن ہی کم از کم مسکرا لیا۔ تو یہ وہ پھوپھی ہے کہ جو علی شیر خدا کی بیٹی ہے، جس کی رگ و پے میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، اور یہ زینب ہے جو فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی ہے اور جسے ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ ثانی زہرا ہے، تو ثانی زہرا جب اپنے بھتیجے علی اکبر کو درِ خیام تک لے جاتی ہیں تو کیا کہتی ہیں کہ اس نے صدمے کیا کیا دیکھے، کتنے صدمے دیکھے، ایک زینب نے کتنے صدمے کہ خیمے جلوائے گئے، رسیوں سے باندھا گیا، خیمے جلوائے گئے، رسیوں سے باندھا گیا، بھیا زینب نے تیرے بعد کیا کیا صدمے جھیلے، بھیا زینب نے تیرے بعد کیا کیا صدمے جھیلے۔ اکبر ابھی پھر رہے تھے، عباس دیکھ رہے تھے اکبر خیمے سے نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پھر بھی کوئی روشنی ہے، کوئی رمق ہے، کوئی شہزادہ رسول، کوئی خانوادہ رسول کا فتول کا کوئی پھول، کوئی پھر رہا ہے، کوئی آ جا رہا ہے۔ لیکن ایک وہ وقت آیا جب اکبر کی لاش آئی، پورا باپ اٹھا کر لایا، باپ لاش اٹھا کر لایا تو عباس کیا کہتے ہیں، بولے عباس تو کچھ پہلے مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ اکبر کی لاش کو مخاطب کر کے عباس کہہ رہے ہیں، اے اکبر تو کچھ پہلے ابھی مجھ کو دیکھ رہا تھا، اچھی بڑی بات کر رہا تھا۔ بولے عباس تو کچھ پہلے مجھ کو دیکھ رہا تھا، بیٹے اکبر کیوں تیرے پھر گئے آنکھوں کے ڈھیلے، آنکھوں کے ڈھیلے تیرے کیوں پھر گئے، تجھے کیا ہو گیا، تو بولتے بولتے چپ کر گیا، دیکھتے دیکھتے آخر بند ہوگی تیری ڈھیلے پھر گئے۔ ہائے حسین کے ساتھ کربلا میں جن لوگوں نے قربانی دی ان پر بھی سلام، ان کے ہم نواؤں پر بھی سلام، اور آج بھی ان کے غلاموں پر سلام۔ تختے صحرا میں قربان ہو گئے اپنے زہرا پر، تختے صحرا میں قربان ہو گئے اپنے زہرا پر، ماؤں کے لاڈلے کری الجوان باقے البیلے، ماؤں کے لاڈلے کری الجوان باقے البیلے۔ یہ قافیہ پیش کر رہا ہوں، کاش یہ لکھنؤ ہوتا تو مجھے اس کی داد ملتی، جو میں قافیہ مظفر گڑھ کی اس مسجد میں پیش کر رہا ہوں، مجھے اصل میں دلی اور لکھنؤ والے داد دیتے ہیں۔ یہ حافظ صاحب کے ذوق کے لیے میں یہاں پڑھ گیا ہوں، یہ بہت اونچی محفلوں کی چیز ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ بن کے نصیر سائل بنت پیغمبر کے در کا، بن کے نصیر سائل بنت پیغمبر کے در کا، جو کچھ بھی لینا ہو زہرا آل زہرا سے لے۔ نصیر سائل بنت پیغمبر
پیغمبر کے در کا جو کچھ بھی لینا ہو زہرا آل